بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنوبی پنجاب میں سیاحت کے وہ تمام لوازمات موجود ہیں جو کسی بھی خطے کی سیاحت کو پنپنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں موجود صحرا، میدانی علاقے، پہاڑ، تاریخی و ثقافتی ورثہ، ہل اسٹیشن، عجائب گھر، مقبرے، دریائی بند اور جھیلیں اس خطے کی سیاحتی شناخت اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ٹھنڈے پہاڑی علاقے یا ہل اسٹیشن کی بات کی جائے تو ڈیرہ غازی خان کا علاقہ، فورٹ منرو اور راجن پور کا علاقہ ماڑی پورے جنوبی پنجاب میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ڈیرہ جات کا پورا خطہ ہی بہت منفرد ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ یہاں ایک طرف آپ کو سرسبز میدان اور لہلہاتے کھیت ملیں گے تو دوسری جانب کوہ سلیمان کے خوبصورت پہاڑ۔ ایک جانب ٹھاٹھے مارتا دریائے سندھ بہتا ہے تو دوسری جانب کوہ سلیمان کے نالے یہاں کا حسن بڑھاتے ہیں۔ غرض یہ علاقہ جنوبی پنجاب کی سیاحت میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے۔ بات کریں اگر یہاں کے سب سے مشہور مقام فورٹ منرو کی تو بہت سے احباب اسے جنوبی پنجاب کا مری بھی کہتے ہیں، لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے۔ ہر شہر اور ہر علاقے کی اپنی الگ خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے کہ اس خطے کی بھی ہیں۔ کوئی خطہ کسی جیسا یا اس کا متبادل نہیں ہے۔ فورٹ منرو بھی مری سے مختلف ہے اور اگر اس کو جدید طور پر ڈیولپ کیا جائے تو قوی امکان ہے کہ یہ مستقبل کا ایک مشہور ہل اسٹیشن ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، برصغیر پر انگریز سامراج کے قبضے کے بعد انگریزوں نے بہت سے مقامات کو دریافت کر کے انہیں ڈیولپ کیا اور اپنی رہائش گاہ کا انتظام کیا۔ انگریز چونکہ سرد علاقوں سے آئے تھے، لہٰذا یہاں کی گرمی ان کی برداشت سے باہر تھی، سو انہوں نے برصغیر کے طول و عرض میں ٹھنڈی جگہیں تلاش کیں جو کہ زیادہ تر پہاڑوں پر تھیں۔ اس کے بعد وہاں تک راستے نکالے گئے اور سڑکیں لے جائی گئیں۔ ان جگہوں پر انتظامیہ کے دفاتر، رہائش کے لیے گھر، تفریح گاہیں، کھیل کے میدان، بیمار فوجیوں کے لیے سینیٹوریم، لانڈریز اور دیگر لوازمات کا انتظام کیا گیا۔ مقامیوں کو ملازم بھرتی کر کے وہیں سرونٹ کوارٹرز الاٹ کیے گئے، جس سے مقامی لوگوں کو روزگار ملا اور ان علاقوں کی ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ انگریز کے بسائے ہوئے ان ہل اسٹیشنز میں سری نگر، مری، اوٹی، زیارت، ایبٹ آباد، پہلگام، سکیسر، شیلانگ، مسوری، نتھیا گلی اور فورٹ منرو شامل ہیں۔ ناظرین، فورٹ منرو، جسے بلوچی زبان میں تمن لگاری بھی کہا جاتا ہے، ڈیرہ غازی خان کے انتہائی مغربی کونے میں بلوچستان اور پنجاب کے سنگم پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے 6470 فیٹ بلند یہ مقام 19ویں صدی کے آخر میں انگریز فوجی افیسر رابرٹ گروز سنڈیمن نے دریافت کیا تھا، اور اس کا نام اس وقت کے ڈیرہ جات ڈویژن کے کمشنر کرنل اے منرو کے نام پر رکھا گیا تھا۔ لگاری قبیلے کے خانہ بدوشوں کی جنت فورٹ منرو ملتان سے 185 کلومیٹر اور ڈیرہ غازی خان سے تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں میں جنرل سنڈیمن کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ 1835 میں جنرل رابرٹ ٹرنبل سنڈیمن کے گھر آنکھ کھولنے والے اس افسر نے ڈیرہ جات اور بلوچستان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ 1866 میں جب ان کو ڈیرہ غازی خان کا ضلعی افسر تعینات کیا گیا تو انہوں نے پہلی بار قبائلیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان پر اپنی شخصیت کی دھاک بٹھا دی۔ 1871 کی مٹھن کوٹ کانفرنس میں ان کو پنجاب اور سندھ کی حکومتوں کی جانب سے کوہ سلیمان کے مری، بگٹی اور مزاری قبیلوں کے بارے میں سیاسی فیصلوں کا حق دے دیا، جس سے ان علاقوں اور وہاں کے لوگوں پر ان کا کنٹرول اور مضبوط ہو گیا۔ جنرل سنڈیمن ہی کے ذریعے انگریز حکومت نے خان آف کلات سے مذاکرات کیے اور بلوچ قبائل کے سرداروں کی مالی معاونت بھی کی۔ یہ اپنی وفات تک بلوچستان کے گورنر جنرل کے ایجنٹ رہے اور انہوں نے شور زدہ بلوچستان کو انگریز سامراج کے اندر ایک پرامن علاقہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رابرٹ سنڈیمن نے 1892 میں لسبیلا کے شہر بیلا میں وفات پائی۔ بلوچستان کے شہر جوب کا نام ان کے ہی نام پر فورٹ سنڈیمن رکھا گیا تھا۔ ناظرین، جنوبی پنجاب کے اکلوتے ہل اسٹیشن تک رسائی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ سب سے سیدھا اور خوبصورت راستہ ملتان یا راجن پور سے ڈیرہ غازی خان، سخی سرور اور فورٹ منرو ہے۔
جبکہ بلوچستان میں یوب اور کوئٹہ سے آنے والے پہلے لورالائی اور پھر میختر اور رکھنی سے ہو کر فورٹ منرو پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، میرے نزدیک فورٹ منرو کا سب سے خوبصورت مقام دماس جھیل ہے۔ یہاں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے خوبصورت سے موٹل کے عقب میں فورٹ منرو کی سب سے بڑی اور خوبصورت جھیل دماس اپنی دلکشی اور حسن کے جلوے بکھیر رہی ہے۔ یہ جھیل یہاں واقع 3 جھیلوں میں سب سے بڑی ہے۔ نقشے پر ایک انسانی گردے کی سی شکل میں نظر آنے والی یہ جھیل سردیوں میں سکڑ جاتی ہے، جبکہ برسات اور گرمیوں کے دنوں میں اس کا جوبن دیکھنے والا ہوتا ہے۔ بقیہ 2 جھیلوں کا نام تریمو اور لال خان جھیل ہے۔ ناظرین، فورٹ منرو میں ہی ایک پہاڑ کے اوپر ایک قلعے کے آثار ہیں جس کو لوگ قلعہ فورٹ منرو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی کے اوپر ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے ساتھ واقع ہے۔ پیلے رنگ میں رنگی اس کی ایک برجی آج بھی جیسے تیسے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسی ہل ٹاپ پر ایک اور اہم مقام گورا قبرستان ہے۔ برصغیر پر قبضے کے بعد اپنے تسلط کو مضبوط کرنے کے لیے تاج برطانیہ نے اس خطے کے طول و عرض میں اپنے نمائندے فوجی اور انجینئر بھیجے، جنہوں نے مرتے دم تک ان علاقوں میں رہائش رکھی۔ ان انگریز نمائندوں نے مختلف علاقوں میں پختہ سڑکیں، نت نئی عمارتیں، دفاتر اور مکانات تعمیر کیے اور برسوں ان علاقوں میں خدمات سر انجام دیں۔ ان میں سے بہت سے افسروں اور ان کے خاندانوں کے دیگر افراد نے اسی دھرتی پر اپنی جان دی اور ان کا مدفن بھی یہیں بننا ٹھہرا۔ بہت سے شہروں جن میں لاہور، کراچی، ایبٹ آباد، خانپور اور فورٹ منرو شامل ہیں، ان میں گورا قبرستان وجود میں آئے جو آج بھی قائم ہیں۔ چھوٹی سی 4 دیواری کے اندر واقع فورٹ منرو کے گورا قبرستان میں لگ بھگ 5 قبریں ہیں جو جنگلے میں بند ہیں۔ نہ جانے کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ قبروں کو بھی قید کرنا پڑا۔ اب بھی ان جنگلوں کے اندر سے سفید کتبے بآسانی پڑے جا سکتے ہیں۔ ایک قبر جنوبی افریقہ کے مسٹر ایچ اسمتھ کی ہے جو 30 سال کی عمر میں فورٹ منرو کے کسی مقام پر نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔ اس قبر کی بائیں دیوار کے ساتھ ڈپٹی کمشنر ہاؤس واقع ہے اور اس کے پہلو میں 100 سال سے بھی قدیم ایک عمارت تنہا کھڑی ہے جس کے ماتھے پر جلی حروف میں دفتر عدالت پولیٹیکل اسسٹنٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کے قریب ایک بورڈ پر پروپوزڈ پی اے میوزیم لکھا ہے، شاید کہ مستقبل میں یہاں کوئی اچھا میوزیم بن جائے۔ اسی عمارت کے پیچھے اور قلعے کے ساتھ وہ پوائنٹ واقع ہے جہاں مختلف قومی دنوں پر پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے اور ایک پتھر کے مانومنٹ پر پاکستان زندہ باد اور بلوچ سرداروں کے نام لکھے ہیں۔ اسی پہاڑی کے گرد ایک پکی اور خوبصورت سڑک بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے جو آپ کو فورٹ منرو کے دیگر مقامات تک لے جاتی ہے۔ ناظرین، فورٹ منرو سے چند ہی کلومیٹر دور اناری نام کی جگہ ہے جہاں آپ بادلوں سے اٹکھیلیاں کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ بادلوں سے اوپر اور بادل آپ سے نیچے ہوتے ہیں۔ کھانے کی بات کریں تو یہاں کی سب سے مشہور سوغات مٹن سبزی ہے۔ اس بلوچی سبزی کے لیے لوگ خاص طور پر یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانوں کا حال کوئی بہت اچھا نہیں ہے، البتہ یہاں پر ضروریات زندگی بہت مناسب داموں پر دستیاب ہے۔ اکثر لوگ اپنے کھانے کا سامان ساتھ لاتے ہیں۔ یہاں اب کئی نئے ہوٹل اور لاجز بھی کھل رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کی مہمان نوازی کا کوئی جواب نہیں۔ بلوچ اور سرائکی تو پہلے بھی اپنی مہمان نواز طبیعت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو فری چائے بھی پیش کریں گے اور راستہ بتانے بھی آپ کے ساتھ آخر تک جائیں گے۔ سردیوں میں یہاں مری، چترال اور دیگر شمالی علاقہ جات کی طرح برف باری ہوتی ہے۔ فورٹ منرو میں بلوچوں کے مختلف قبائل آباد ہیں جن میں الیانی، احمدانی، بجرانی، شاہوانی، ہندیانی وغیرہ شامل ہیں اور یہ تمام قبائل لغاری قبیلے کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین، فورٹ منرو سے کچھ آگے جائیں تو کوہ سلیمان کے بیچ واقع بلوچستان کے ضلع بارکھان کا شہر رکھنی آتا ہے جہاں کے بازار ایرانی اور افغانی سامان سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے۔ ہر سال جنوبی پنجاب کی گرمی کے ستائے ہوئے سیاح یہاں آتے ہیں، جبکہ ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور دیگر قریبی علاقوں کے لوگ تو ہفتہ وار یہاں کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہاں کی مقامی سیاحتی تنظیموں کی محنت اور کوہ سلیمان کے نت نئے علاقوں کی کھوج کی بدولت اب تو لاہور، کراچی اور پختونخوا کے سیاح بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں۔
یہاں زیادہ تر غلہ بان اور خانہ بدوش رہتے ہیں، وہ افراد جنہوں نے یہاں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، آس پاس کے بڑے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 2015 میں اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑی گرانٹ کی منظوری دی تھی، جس میں ایک چیئر لفٹ کا منصوبہ بھی شامل تھا جو ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ اگر یہاں کھانے پینے کے مناسب انتظام کے ساتھ ساتھ عوام کی تفریح کے لیے ایسے ہی چند پروجیکٹ لگا دیے جائیں تو یہ خطہ مہینوں نہیں دنوں میں ترقی کی منزل طے کرے گا۔ ناظرین، جو شوقین حضرات ٹھنڈے موسم کے ساتھ ساتھ سکون، خاموشی، تنہائی، سادگی اور ایک کپ چائے کا مزہ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں ضرور آئیں، بلکہ یہاں کے پہاڑوں اور اڑتے بادلوں کے سامنے بیٹھ کر کتاب پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو فورٹ منرو اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔